محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ نفثہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے نماز کو صلاۃ کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشهوات اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، فسوف یلقون غیا ان کے لیے غی، ان کا ٹھکانہ غی ہے. غی کیا ہے اس کی تشریح میں زیادہ ہم نہیں جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ اس سے بحث بھی نہیں ہے. غی لوگ بولتے ہیں جہنم میں ایک گھاٹی کا نام ہے، کچھ روایت ہے کہ غی جہنم میں ایک گڑھے کا نام ہے، کچھ علماء بولتے ہیں غی جہنم میں کی ایک قسم ہے یا جہنم کی ایک درجہ ہے کہ جو لوگ نماز کو صلاۃ کو ضائع کیے اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگے ان کے لیے غی ٹھکانہ ان کا یعنی ان کا ٹھکانہ برا ہے، ان کا ٹھکانہ خراب ہے، ان کا ٹھکانہ برباد ہے. یہاں پہ لفظ آیا ہے فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد ایسی نسل آئی جس نے اضاعوا الصلاۃ صلاۃ کو ضائع کر دیا. عربی کا لفظ زبان بہت عجیب قسم کی زبان ہے، عجیب یونیک قسم کی زبان ہے. ویسی زبان ہم نے فارسی بھی پڑھا، ہندی بھی پڑھا، انگلش بھی پڑھا، اردو بھی پڑھا اور تھوڑا بہت فرینچ لینگویج بھی کوشش کیا تھا پڑھنے کی. یہ چیز بالکل الگ ہی ہے. سپوت اور کپوت کا نام آپ سنا ہوگا. سپوت بولتے فلانا سپوت اور فلانا کپوت ہے. سپوت بولتے ہیں ایسی اولاد کو جو لائق ہے، بہت اچھی ہے. آپ کو یاد ہوگا والد محترم کی زندگی میں ایک پمفلیٹ چھپا تھا، لوگوں میں بڑھتا تھا. اسلام کے سپوتوں کے نام کپوتوں کے نام ہے. آپ لوگ کو یاد ہے اسلام کے سپوتوں کے نام کپوتوں کے نام نہیں. سپوت بولتے ہیں ایسی اولاد کو جو ماں باپ کی سیوا کرے، سماج کی سیوا کرے، سب کا بھلا کرے، اچھا کرے. اور کپوت ایسی اولاد کو بولتے ہیں ایسی نسل کو جو برباد ہے، اوپر سے نیچے، آگے سے نیچے، دائیں سے بائیں تک. خلف اسی کو بولتے ہیں. اگر لام فا لام کے جزم سے بولتے خلف تو ہو گیا کپوت، برباد نسل. اور اگر لام کے زبر سے پڑھتے ہیں خلف تو اس کو بول دیں گے سپوت، ایسی اولاد جو لائق ہے، سیوا کرنے والی ہے، بزرگوں کا بڑا کا مقام جاننے والی ہے، ہر کسی کا حق ادا کرنے والی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے اس کو مان ایسی کپوت نسل آئی جس نے صلاۃ کو ضائع کر دیا. صلاۃ کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور جب صلاۃ کو ضائع کرے گا انسان شہوانی نفسانی شہوات کی اتباع کرے گا، بدکاری کرے گا، زناکاری کرے گا، شراب پیے گا، نشہ کرے گا، جوا کھیلے گا، لوگوں کو ظلم کرے گا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرے گا، بھائی بہن کا حق ادا نہیں کرے گا، ددیان ننیال سسرال نیر کا حق ادا نہیں کرے گا، سماج کا حق ادا نہیں کرے گا. نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ایک اقوال علماء کے. ایک قول یہ ہے کہ ایسی نسل آئی جس نے نماز کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا. نماز اتنی اہمیت کی چیز ہے نماز کہ کوئی انسان اگر کلمہ پڑھتا ہے یا کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے پہلے غسل کر لو، کلمہ پڑھو، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ ادا کرو. بتائیے اب ایک شخص ابھی کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت، نہ رکوع نماز کی دعا کو معلوم، نہ سجدے کی، نہ قیام کی، نہ جلسہ کی، نہ سورۃ فاتحہ، نہیں درود شریف، کچھ نہیں یاد اس کو، نہیں تسبیح، اور اس کو بولا جا رہا ہے کہ تم کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اسلام میں داخل ہونے کا. سمجھے کہ نماز کتنی اہمیت ہے. نماز کتنی اہمیت ہے کہ صحابہ کرام بولتے تھے کہ ہم لوگ کسی چیز کو چھوڑنا، کسی نیکی کو چھوڑنے کو ہم لوگ کفر نہیں مانتے تھے سوائے نماز کے. جو شخص نماز چھوڑ دیتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ اس کا بیڑا غرق. اور ایک اور روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم میں اور اس کفر میں یا ہم میں اور کافروں میں جو فرق نماز ہے. مسلمان جو رہے گا، مسلم رہے گا، وہ نماز پڑھے گا، اور جو غیر مسلم رہے گا وہ نماز نہیں پڑھے گا. اس کا مطلب اگر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، کھانا گوشت کھا رہے ہیں بڑے کا، اس بھرم میں مت رہیے کہ آپ مسلمان ہیں، اسے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے. لوگ بولتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ ہوا کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمارے بزرگان دین جب ان کے پاس کوئی جاتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے،
ہمارے طرح آج کی طرح نہیں کرتے ہیں کہ شعبہ حزب میں، مدرسے میں، ادارے میں بھیڑیا جیسا لڑکے کو جمع کر لیا، چندہ جمع کرنے دکھا، جتنا زیادہ بچہ رہے گا اتنے زیادہ چندہ لیں گے، ہم پبلک سے مانگیں چندہ. وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے. جو چیلا آتا تھا پڑھنے کے لیے، 1 ہفتہ 3 دن 10 دن دیکھتے تھے اس کو، اور جو چیز دیکھتے تھے سب سے پہلے یہ چیز دیکھتے تھے کہ نماز کا پابند ہے کہ نہیں، صلاۃ کا پابند ہے کہ نہیں. اگر نماز کا صلاۃ کا پابند ہوتا تھا تب دیکھتے تھے محنتی ہے کہ نہیں، شرافت ہے کہ نہیں. اور اگر نماز ہی میں دیکھ لیا، صلاۃ ہی میں دیکھ لیا کہ کوتاہی برت رہا ہے، تو استاذ کو نہیں بولتا تھا استاذ بابو معاف کرنا، ہم نہیں پڑھا سکیں، تم کسی اور استاذ کو تلاش لو. اتنی اہم اہمیت تھی، اتنی اہمیت تھی نماز کی، صلاۃ کی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرا جو بھی ذمہ دار نمائندہ، سرکار کا نمائندہ، وہ چاہے گورنر رہے، چاہے داروغہ رہے، چاہے کمانڈر رہے، نماز میں کوتاہی کرے گا اس کو ہم اس کے عہدے سے ہٹا دیں گے. اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرے گا، میرے عوام کا، پبلک کا حق کہاں سے ادا کرے گا. اتنی اہم چیز نماز اتنی اہم چیز ہے کہ کہا گیا، روایت ہے کہ مرنے کے بعد جو سب سے پہلے جو سوال پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں، بندے کے حقوق کے معاملے نہیں. اللہ تعالیٰ کا حق الگ ہے، بندے کا حق الگ ہے، مخلوق کا حق الگ ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو چیز سب سے پہلے پوچھی جائے گی نماز. کہا گیا جس کی نماز نکل گئی، نماز کا معاملہ اس کا نکل گیا، بن گیا، اس کا باقی سب معاملہ بن گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتے جو قبر میں آ کے میت سے پوچھتے ہیں 3 سوال، اس میں ایک یہ بھی امتحان ہوتا ہے انڈائریکٹ، دکھایا جاتا ہے میت کو جو مر چکا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے. میت اگر واقعی میں نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا، رہا ہوگا اپنی زندگی میں، اپنے جیون میں، اپنی لائف میں، تو بولے گا ایسا کہ اب یہ عصر کی نماز میری چھٹی ہوئی ہے، میرے عصر کی نماز ادا کرنے دیجیے، اس کے بعد ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. تب فرشتے اس کی پیٹھ ٹھوکیں گے کہ تو اپنے امتحان میں کامیاب رہا، امتحان میں اپنے کامیاب رہا. نماز کتنی اہمیت ہے. تو علماء کا ایک طبقہ بولتا ہے، مفسرین کا، محدثین کا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں وہ اس سے مراد ہے کہ ویسی نسل آئی جنہوں نے نماز کو گولی کر دیا. لیکن دوسرے علماء بولتے کہ نہیں، اسلام میں نماز چھوڑنے کا کنسپٹ ہے ہی نہیں، مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا. آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، سستی ہو سکتی ہے، لیکن چھوڑ نہیں سکتا. یہ مسلمان کا لچھن ہو نہیں سکتا ہے. اس سے مراد کچھ اور ہے کہ نماز کو ضائع کرنے کا. نماز کو ضائع کرنے کا ایک وقت یہ بھی ہو سکتی شکل کہ نماز کو اس کے وقت ادا نہیں کرے بندہ، اس کا جو اصل وقت ہے اس پر ادا نہیں کرے. ابن ماجہ کی ایک صحیح روایت ہے جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر کے ہمیشہ نماز کو دیر سے پڑھتا ہے، ہمیشہ عادتاً، ایک ہوتا ہے نا کبھی پہلے پڑھ لیا، کبھی بیچ میں پڑھ لیا، کبھی آخر میں، نہیں، عادتاً ہمیشہ دیر سے پڑھے گا، اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. ایک مطلب میں یہ ہو سکتا ہے. اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے، آپ نے سنا ہوا ایک روایت جو ہم اس سے پہلے خطبے میں بولا تھا جمعے کے، کہ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں رہیں گے، یا اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہیں گے قیامت کے دن، جب کوئی قسم کا سایہ نہیں رہے گا. ایک روایت امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے نے نقل کیا ہے کہ اس 7 لوگ میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جو سورج پر نظر رکھتا ہے، اپنی زندگی میں سورج پر نظر رکھتا تھا کہ جیسے سورج ڈھلتا تھا یا جو صبح ہوتا تھا نماز ادا کر لیتا تھا. ویسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ یا اللہ تعالیٰ کا سایہ اس کو ملے گا، اب جس قسم کا سایہ اللہ تعالیٰ اس کو دے. اور دوسری روایت ہے وہ بھی صحیح ہے کہ 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے کہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہو، سیکریٹری بننے کے لیے نہیں، صدر بننے کے لیے نہیں، خزانچی ممبر بننے کے لیے نہیں، چندہ بےمانی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس مقصد سے کہ نماز کا کب وقت ہو ہم نماز ادا کر لیں، صلاۃ ادا کر لیں. تو وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. اگر آپ وقت کی پابندی آپ نہیں کر رہے، جان بوجھ کر آپ ڈیلے کر رہے ہیں عادتاً، تو ڈر اس بات کا کہ آپ نے نماز کو ضائع کر دیا. یہ مفسرین نے نقل کیا کہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے نماز کو ضائع کر دیا. دوسرا مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں اور وقت پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے رکن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. رکن کیا ہے؟ قوما کھڑے ہوئے تو قیام ہے، رکوع ایک رکن ہے، رکوع سے اٹھے تک قوما ہوا وہ ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، 2 سجدے کے درمیان بیٹھے وہ جلسہ ہے. اگر اس کا آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں تب بھی آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں صلاۃ ادا کرتے ہیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں بیٹھنے کے لیے. رسول نے بولتے جائیے اپنی نماز نہیں ادا کیا، پھر جاتے ہیں، پھر ادا کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر اللہ وسلم بولتے ہیں کہ آپ جائیے، اب نماز اپنا ادا نہیں کیا، جائیے دوبارہ نماز دہرائیے. پھر تبارہ آتے ہیں،
نماز ادا کر کے. پھر اللہ سے فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں ادا کیا, نماز دوبارہ ادا کی ہے. تب وہ صحابی پریشان کو بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم ہے, مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم ہے. تب رسول ہم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یا کہ جب کوئی انسان کھڑا ہو اس میں اطمینان ہونا ضروری ہے. اس حدیث کی اس روایت میں یہ لوگوں نے علماء نے نقل کیا ہے تفسیر میں تشریح میں کہ نماز کے رکن کا سکون بہت ضروری ہے. کوے کے ٹھونک کی طرح یا مرغی کی طرح جیسے جانت چکتی ہے غصے سے ماریے گا چونچ تو آپ رکوع سجدہ کیجیے گا, اٹھا بیٹھا کیجیے گا, لگ رہا کہ ٹرین چھوٹنے والی ہے یا ایسا لگ رہا کہ کپڑے میں لیٹنگ ہو جائے گا, گندا ہو رہا ہے, پیٹ خراب ہو رہا ہے, تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, وقت ادا کر رہے ہیں لیکن رکن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, تب بھی آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. جب بات آئی رکن کے حق ادا کرنے کی, ایک رسول کی حدیث یاد آ رہی ہے. رسول نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. اسلام اجنبیت کے ماحول میں شروع ہوا, اس کی جو آغاز ہوا ابتدا ہوئی اجنبیت کے ماحول میں, اجنبی تھا, انون تھا, نیا تھا. وسيعود غریبا, اب بہت جلد اسلام اپنوں میں بیگانہ ہو جائے گا, اپنوں میں اجنبی ہو جائے گا, اپنوں کے لیے انوکھا ہو جائے گا. فطوبى للغرباء, تو اس وقت جو اس غربت کی حالت میں اس پر عمل کرے گا وہ غریب کہلائے گا. غریب عربی زبان میں بولتے ہیں اجنبی کو جس کو کوئی جانتا نہیں ہے. غریب اس کو نہیں بولتے عربی میں جس کو فقیر بولتے نہیں, جس کو اجنبی جس کو جانتے نہیں ہیں. اسی لیے اللہ کہتا ہے غریب الوطن اردو میں, ایسا انسان جو اپنے علاقے ہمارے شہر کے لیے یا کسی علاقے کے لیے نیا ہو. اگر اس وقت کوئی سنت کو زندہ کرے گا, میرے ہماری سنت کو, نماز ہو کہ زندگی کوئی پہلو شادی بیاہ مرنے جینے کا معاملہ ہو, ایک روایت ہے کہ اس کو 100 شہید کا ثواب ہے, کہ جو مردہ سنت کو زندہ کرے اس کو 100 شہید کا ثواب ہے. لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے. دوسری روایت ہے کہ اس کو 50 شہید کا ثواب ملے گا, 50 شہید کا, صحابہ کرام کے 50 شہید کا, عام انسان نہیں, صحابہ کرام کے 50 شہید کا ثواب ملے گا. آج وہی ماحول ہے کہ کوئی صحیح اسلام کی دعوت دیتا ہے تو لوگ بولتے ہیں باقی عالم نہیں بول رہا ہے, یہی کہاں سے بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یہ پگلا گیا ہے, یہ سنک گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. اور وہ بھی پیشن گوئی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی انسان مردہ سنت کو زندہ کرے گا تو لوگ بولیں گے آیا ہے بدعت زندہ کرنے کے لیے. آیا ہے کیا؟ بدعت زندہ کرنے کے لیے. روایت ہے, یہ کتاب ہے اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ الشیخان, بہت مشہور کتاب ہے. اس میں صرف بخاری مسلم کی حدیث کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا گیا ہے, جس کو امام بخاری میں نقل کیا امام مسلم نہیں, اس میں بھی سلیکٹڈ احادیث کو انہوں نے جمع کیا ایک جگہ. اور اس کتاب کا ہم ہر مسجد میں درس شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اس کا اردو ایڈیشن بھی آیا ہوا تشریح کے ساتھ, حافظ عمران ایوب صاحب کا, اس کو ہم چاہ رہے ہیں ہر مسجد میں اس کا درس ہو. لیکن بتا دے رہے ہیں ان کی کتاب بھی جو ہم اس کا درس دیتے ہیں اپنے مسجد میں, گھیرا مسجد میں, ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب جو انہوں نے تشریح لکھا ہے اس پر بھی کچھ نوٹس چڑھانے کی ضرورت ہے. اس سے کچھ بحث اس میں ایسی کچھ باتیں ایسی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ میرے عالم لوگ اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. تو یہ حدیث متفق علیہ روایت ہے, سن لیجئے. زندگی یہ نہ بولیے گا مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آتا تھا جاتا تھا بندہ لڑکا یا ظالم, لیکن بتاتا نہیں تھا. بولتے ہیں باب اعتدال ارکان الصلاۃ و تخفیفها تماما, بات وہی آ رہی ہے کہ نماز کے ارکان میں اعتدال ہونا, سکون ہونا ضروری ہے, اطمینان ہونا, اور ہلکا بھی ہونا ضروری چاہیے, مکمل بھی ہونا چاہیے. کیونکہ وقت کم ہے, وہ حدیث خلاف عربی میں مختصر پڑھ کر مفہوم بھی بتائیں گے. حدیث البراء قال كان رسول ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين واذا رفع راسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. بخاری مسلم نے نقل کیا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع, سجدہ اور دو سجدے کے درمیان اور رکوع سے اٹھ کر کے جو کھڑے ہوتے تھے سب برابر تھا. اس سنت پر کسی مسلک کا عالم عمل نہیں کر رہا ہے, چاہے لدیش ہے, چاہے بندری, چاہے بریلوی رہے, چاہے ہندوستانی رہے, پاکستانی رہے, چاہے ایشین رہے, چاہے افریقہ رہے. بہت کم انسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا حق ادا کر رہا ہے, بہت کم. میرے نظر میں اب تک تو ایک عالم بھی ایسا نہیں گزرا ہے جو اس سے حق ادا کرے. اور اس سے آپ بتا رہے ہیں, ایک روایت ہو گئی. دوسری روایت ہے حدیث انس رضی اللہ عنہ قال انی لا آل ان اصلي بكم كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت راوي هذا الحديث كان انس يصنع شيئا لم اركم تصنعونه
کان اذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. اس کا مفہوم یہی ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اسی طرح سے نماز پڑھاؤں گا جس سے رسول ہمیں نماز پڑھاتے تھے، تو ذرہ برابر بھی ہم کمی کوتاہی نہیں کریں گے. اس حدیث کے راوی بولتے ہیں، اس روایت کو نقل کرنے والے امام ثابت رحمہ اللہ، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی چیز کرتے تھے جو ہم تم لوگ کو کرتے نہیں دیکھتے ہیں. کیا کرتے تھے؟ رکوع سے اٹھ کر کے، اب پہلے سجدے سے اٹھ کر کے اتنا دیر تک ٹھہرتے تھے کہ آدمی کو گمان ہوتا تھا کہ رکوع سے اٹھ کے سجدے میں جانا بھول گئے یا پہلے سجدے سے اٹھ کر کے دوبارہ سجدے میں جانا بھول گئے. یہ کیوں ہوا ایسا؟ اللہ کے رسول ایسا کیوں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ جاننے تھے کہ یہ امت ان کی سنت کو مار دے گی، اس سنت کو بھلا دے گی. اس حدیث پر اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ فرشتے تو عمل نہیں کریں گے. یا زمین پھاڑ کے اللہ تعالیٰ کوئی دوسری مخلوق تو نہیں نکالیں گے، یا آسمان سے کوئی اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق نہیں اتاریں گے. دو ہی مخلوق کوئی شریعت کی پابندی کرنا ہے، ایک انسان ایک دوسرا جن. اس سنت پر کون عمل کر رہا ہے؟ ہمارے علماء بھی نہیں عمل کر رہے ہیں. توحید کا درس دینا بہت آسان ہے، کفر کا فتویٰ لگا دینا، شرک کا فتویٰ لگا دینا بہت آسان ہے، لیکن نماز سدھارنا، صلاۃ سدھارنے میں اچھے اچھے پسینہ چھوٹ جائے گا، اچھے اچھے کو نانی یاد آ جائیں گی. اس کے بعد دوسری روایت ہے رکن میں قیام، ارکان میں جو اطمینان ہونا چاہیے. باب متابعت الامام والعمل بعدہ، اسی سے ملتی جلتی چیز ہے. حدیث البراء بن عازب، یہ بھی روایت ہے حضرت براء بن عازب سے کہ فرماتے کننا نصلی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صلاۃ ادا کرتے تھے. فاذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، لم يحني احد منا ظهره حتى يضع النبي صلی اللہ علیہ وسلم جبهته على الارض. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھ کے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، ہم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، ربنا لک الحمد ہوتے تھے، جو اس کے بعد جو دوسری دعا ہے. ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنی پیٹھ نہیں جھکاتا تھا یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زمین سے سٹ جاتی تھی. اور ہم لوگ امام کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ امام کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. آپ خود سوچئے، اس سنت کی روشنی میں، اس روایت کی روشنی میں ہماری نماز کتنی صحیح ہو رہی ہے. ہماری نماز ہم لوگ امام کے ساتھ کر رہے ہیں. امام صاحب کی بھی اگر نماز چھوٹ گئی نہیں تو بھی جو ان کی جگہ پہ امامت کر رہا ہے کسی بھی جگہ، جمعہ ہو چاہے 5 وقتہ ہو یا رمضان ہو یا تراویح تہجد ہو، وہ بھی امام کے ساتھ ہی ساتھ رکوع سجدہ کر رہے ہیں. جبکہ حکم ہے کہ جب امام کر لے تب اس امام کے پیچھے کرو، امام کے ساتھ نہیں کرنا ہے، امام کے پیچھے کرنا. ایک اور روایت ہے، ادھر گیا ایک بہت خطرناک روایت ہے. باب النہی عن سبق الامام برکوع او سجود ونحوہما. اس بارے میں چیپٹر ہے کہ امام سے رکوع سجدے میں آگے آپ کو نہیں بڑھنا ہے. اب حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اما یخشى احدکم او الا یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يجعل الله صورته صورت حمار. یہ بہت خطرناک روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول نے فرمایا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص ڈرتا نہیں ہے، تم میں کا کوئی شخص اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ امام سے قبل سر اٹھا لے، یا امام سے قبل اپنا سر اٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دیں، یا اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت گدھے کی بنا دیں. یہ بہت خطرناک واقعہ ہے. جو واقعی ہمارے بزرگان دین، ہمارے جو بڑے تھے، دل کے کتنے صاف تھے. ایک بہت بڑے محدث تھے، درس دیتے تھے حدیث کا، رسول کی سنت کا. درس دیتے دیتے کیا ہوا؟ غائب ہو گئے، پردے کے پیچھے درس دینے لگے. چیلا لوگ جاتا تھا گھر پر، 5 وقتہ نماز دے نکلنا چھوڑ دیں گھر سے باہر. لڑکوں نے بہت ضد کیا کہ استاد ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا معاف کرو، ہم کسی سے نہیں مل سکتے. ایک دن انہوں نے درس دیا، سب لڑکا نکل گیا، سب 10 لڑکا نکل گیا نا. تو ایک لڑکا بولا نا، شیخ ہم نہیں گئے، ہم ہر حال میں آپ سے مل ہی کے جائیں گے. ہم آپ چاہے مجھے ماریے، چاہے بھگائیے، چاہے گالم گلوچ کی کچھ بھی، ہم آپ سے مل ہی کے جائیں گے. بہت ضد کرتا ہے. استاد انکار کرتے بار بار، لیکن بہت ضد کرتا ہے. تب بولتے ہیں تم میرا چہرہ دیکھنا برداشت نہیں کر پاؤ گے، میرا چہرہ تو نہیں دیکھ پاؤ گے. بولا نہیں، ہم دیکھ لیں گے. انہوں نے کہا، جب پردہ ہٹایا ان کا چہرہ گردن سے لے کر کے اوپر تک
گدھے کا بنا ہوا تھا. چیلا بولا کہ استاد یہ کیا ہوا؟ بولا جانتے ہو یہ حدیث جب ہم پڑھاتے تھے نا، یہ حدیث کہ اللہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ گدھے کا نہیں بنا دے یا تمہاری شکل گدھے کی طرح نہیں بنا دے. مجھے دل میں شک آتا تھا، وسوسہ کہ اتنے سے چھوٹی سی غلطی پر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا دیں گے. بہت چھوٹی سی غلطی ہے، چھوٹی سی چوک ہے، یہ کمزوری ہے، یہ سستی یا کوتاہی ہے. برابر میں ذہن میں بات آتی تھی، ہم جب تم لوگ کو پڑھاتے تھے اللہ تعالیٰ نے میرا چہرہ گدھے کا کر دیا. اسی وجہ سے ہم پردے میں بیٹھ کر کے درس دے رہے ہیں کہ ہر انسان برداشت نہیں کرے گا تو آدمی تو مان لو دیکھ بے ہوش ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، بھاگ جائے گا. اتنی خطرناک چیز. اگر آپ نماز کا رکن ادا نہیں کر رہے ہیں، امام کے ساتھ نہیں کرنا آپ کو رکوع سجدہ، کوئی بھی کام امام جب کر لے تب آپ کو کرنا ہے. دیکھیے گا عام طور سے امام جب سلام پھیر لیتا ہے، جب سلام ابھی امام پھیر ہی رہا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جن کی نماز چھٹی ہوئی ہے. طریقہ جب امام دوسرا سلام پھیر لیتا ہے آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہونا ہے. اسی طرح سے امام کے ساتھ بھی اگر آپ رکوع سجدہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تب بھی آپ غلط کر رہے ہیں. اب پہلے کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، پہلے کرنے کا سوال نہیں. اور تیسری چیز، رکوع سے اٹھ کر کے اتنے دیر کھڑے ہونا چاہیے کہ جتنے دیر آپ رکوع میں تھے اور جتنی دیر آپ سجدے میں رہیے گا. اسی طرح سے پہلے سجدے سے اٹھ کر کے اتنے دیر تک آپ کو رکنا ہے جتنا سے دیر آپ رکوع میں تھے اور جتنا دور آپ سجدے میں تھے یا دوسرے سجدے میں رہیے گا. اگر یہ چیز آپ حق ادا نہیں کر رہے، جس کا مطلب آپ کی بھی نماز ضائع ہو رہی ہے. آپ بھرم میں رہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ڈر اس بات کا ہے زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اور اس کا ایک اور مفہوم علماء نے بتایا ہے کہ قیامت کی نشانی کے متعلق ایک روایت ہے، وہ حدیث لمبی ہے، ہم سے صرف مختصر خلاصہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب مفسرین نے بتایا، نقل کیا اس کی تشریح میں، کہ قیامت کے قریب ایسے نمازی آئیں گے جو نماز تو پڑھیں گے لیکن بدکاری سے نہیں بچیں گے. نماز تو پڑھیں گے، زناکاری سے نہیں بچیں گے. صلاۃ تو ادا کریں گے لیکن لونڈے بازی سے نہیں بچیں گے. صلاۃ تو ادا کریں گے لیکن لونڈیا بازی سے نہیں بچیں گے. ویسے لوگ کی نماز کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. نماز پڑھنے کا مطلب نہیں کہ آپ گناہ پہ گناہ کرتے رہیے، بلکہ نماز پڑھنے کا مطلب جب آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نماز اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سدھار دیجیے. ایک صحابی کا بہت مشہور واقعہ ہے، ان کے بارے میں شکایت آئی، چوری کیا، ڈکیتی کیسے کچھ. رسول نے کہا وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ لوگ بولے ہاں. پھر دوبارہ شکایت ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کیا، یہ کیا، وہ کیا، شراب پیا. رسول نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. لوگوں نے کہا پڑھ رہا ہے. تیسری دفعہ پھر شکایت آئی، رسول نے کہا بندہ نماز پڑھ رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہاں. پھر خبر ملی کہ بندہ بدل گیا، پھر خبر ملی کہ بندہ سدھر گیا. بولنے کا مقصد یہ تھا کہ نماز پڑھنے کا مطلب نہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کریں، بلکہ نماز کا مطلب یہ ہے، مقصد ہونا چاہیے کہ ہم گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے انسان بنا دیجیے، سدھار دیجیے. تو مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے قیامت کے قریب جو نماز تو پڑھیں گے لیکن بدکاری سے بچیں گے نہیں، گناہ سے نہیں بچیں گے. اور ایک اور روایت اللہ نے فرمایا کہ اس نماز سے پناہ مانگو جو نماز اللہ تعالیٰ تمہاری قبول نہیں کریں گے. دعا ایسا کسی عالم سے سنا ہے، سکھایا آپ کو کسی نے؟ آپ لوگ یوٹیوب پر بھی، فیس بک پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، واٹس ایپ یونیورسٹی میں بھی، گوگل کالج میں بھی آپ لوگ بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں نوجوان لوگ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھایا ہے کہ اس بات سے تم پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ایسی نماز سے پناہ مانگتے جو آپ ہمارے قبول نہیں ہو. اس لیے اللہ جان لیتے کہ میری امت نماز کا جنازہ نکالے گی، کتاب کے نام پر، سنت کے نام پر، اسلام کے نام پر، دین کے نام پر. تو انسان کو ساتھ ساتھ میں دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ایسی نماز سے پناہ مانگتے ہیں جو آپ اس کو قبول نہیں کیجیے. جیسے ایک اور دعا سکھائی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ ایسی دعا سے پناہ مانگتے ہیں جو آپ قبول نہیں کیجیے. اور اس کا ایک مفہوم اور بتایا علماء نے، جو قیامت کے پیشن گوئی کے متعلق آئی ہے بات ضمن میں، کہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کو مفہوم سے بتائیں چونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ قیامت کے قریب نمازی لوگ آئیں گے سواری پہ بیٹھ کر کے مسجد نماز صلاۃ ادا کرنے کے لیے. اس سے پہلے ہم خطبے میں بول چکے ہیں، پھر دوبارہ ہم بتانے کہ شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے، یا سمجھانے کا انداز دوسرا ہوتا ہے، خطبے کا انداز دوسرا ہوتا ہے، درس کا انداز دوسرا ہوتا ہے. وہ لوگ جو اتریں گے مسجد میں صلاۃ، ظاہر ہے جب مسجد کے پاس کوئی رک رہا ہے نماز پڑھنے کی تو مسلمان ہوگا. ان کی سواری پر ان کے گھر کی عورتیں ہوں گی، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، بھگنی، بھتیجی، بھانجی، دادی، نانی، خالہ، ممانی، پھوپھی، بھابھی، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی لیڈیز. فرماتے ہیں اللہ سن کہ ان کی جو عورتیں سواری پر پیچھے رہ جائیں گے، ان کے ساتھ مسجد میں نہیں آئیں گے. کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کپڑا پہن کے ننگی ہوں گی،
کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی، خود بھی دوسرے کو اپنے طرف لبھا رہی ہیں اور خود بھی دوسرے کی طرف لبھ رہی ہیں، دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں اور خود بھی دوسرے کی طرف کھینچا رہی ہیں۔ پھر اللہ سے فرماتے ہیں العنوہن فإنہن ملعونات۔ میرے زندگی میں یہ سنگل روایت ہے اللہ کے رسول کی جس میں اللہ کے رسول فرمانے کہ اس کو بد دعا دو، بد دعا دو۔ بہت ساری روایت ہے کہ اللہ سے فرمایا جو ایسا کرے اس پر لعنت، اس پر ایسا کرے اس پر لعنت، جو ایسا کرے اس پر لعنت۔ لیکن یہ پہلی روایت ہے، جیسے کہ اور روایت ہے نا جو کسی کے زمین کا نشان بدل دے بےمانی کرنے کے لیے اس پر لعنت، لیکن یہ نہیں کہا اللہ کے رسول کہ تم لعنت بھیجو، لیکن یہ روایت جو ہے اس میں اللہ کے رسول ہم فرما رہے ہیں العنوہن فإنہن ملعونات، تو ان پر لعنت بھیجو، یہ عورتیں ملعون ہیں، ان پر لعنت ہے اللہ رسول و فرشتوں کی۔ لعنت مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی سے برکت ختم، آپ کی زندگی سے اسلام ختم، آپ کی زندگی سے ایمان ختم، اور آپ کا جب وفات کا ہوتا ہے گا، موت کا ہوتا ہے گا، مرنے کا ہوتا ہے گا، اس وقت آپ اسلام پر ایمان پر نہیں مریے گا، بھلے آپ کی پوری زندگی روزہ نماز سجدہ کرتے ہوئے گزرے۔ کیوں؟ کپڑا پہن کیوں ننگی ہوں گی؟ اب ظاہر ہے گھر کی عورت اگر ایسا ہے، اس حالت میں ہے اور گھر کا مرد اس کو کنٹرول نہیں کر رہا، سمجھا نہیں رہا ہے، اس کے حصے میں بھی گناہ ہوگا، اس کی بھی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ ہم دلیل دے رہے ہیں، ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا، الگ الگ روایت میں الگ الگ الفاظ آئے ہیں کہ فلانے فلانے لوگ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، فلانے فلانے انسان گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، الگ الگ جگہ الگ الگ چیز کا ذکر ہے۔ ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن دیوس کو اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، معاف کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ایک اور روایت اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے کہ دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ہم دیوس کا ترجمہ نہیں بتائیں، اس سے کالو بڑی کا گالی دے کے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ گالی نہیں، لیکن آپ کا عالم ہے جاہل، تو جاہل کو عالم بنائیے گا تو آپ کو جہالت والی بات بولے گا، وہ گالی تو ہے نہیں، اس کا ترجمہ صرف مفہوم بتا رہے ہیں۔ دیوس بولتے ویسے مت کو جس کے گھر میں بیوی بال بچے میں بے شرمی آئے، بے غیرتی آئے، بے حیائی آئے، ننگا پن آئے، آنکھ دے کر کے اندھا بن جائے، کان رکھ کر کے بہرا بن جائے، زبان رکھ کر کے گونگا بن جائے، ویسے مرد پر بھی جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، یا جنت اس پر حرام ہے، اس لیے کہ وہ گھر میں اپنے بے شرمی بے حیائی کو روکا نہیں آ رہا۔ آج ہم لوگ کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر اپنے بہو بیٹے کو ننگا نچا رہے ہیں، اب پھر شکایت کرتے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، پھر شکایت کرتے ہیں زلزلہ آ رہا ہے، پھر شکایت کرتے ہیں کہ روزی روٹی میں برکت نہیں ہے، پھر شکایت کرتے ہیں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا ہے۔ یہ سب تو اپنے گناہ کی برکت ہے۔ دنیا اگر آپ کو آج مار رہی ہے، دنیا اگر آپ کی مسجد کو چھیننی ہے، دنیا اگر آپ کے قبرستان کو چھیننی ہے، دنیا اگر آپ کے عیدگاہ کو چھیننی ہے، دنیا اگر آپ کی زندگی کا چین چھیننی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود گناہ گار ہیں۔ جب بات آئی عورتوں کے کپڑے پر، ہماری چھوٹی بہن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں قبول فرمائے، بھول کے ساتھ عفو دروازہ کا معاملہ فرمائے، انہوں نے وصیت کیا تھا کہ جب کبھی تمہیں موقع ملے گا درس دینے کا یا خطبہ دینے کا، ہم تو اس کو درس دیتے نہیں تھے، خطبہ نہیں دیتے تھے، اس چیز کا ضرور ذکر کرنا۔ ہم جو چیز ابھی بولنے جا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ لوگ بولیے گا آوارہ ہے، آپ لوگ بولیے گا بے شرم ہے، بے غیرت ہے، بے حیا، اسی سی بات بولتا ہے، کیونکہ ضرورت ہے۔ ہمارے گھر میں جو ہماری ماں بہنیں کپڑا پہنتی ہیں وہ غیر شرعی ہے، اس لیے کہ عورت کا کپڑا بدن سے سٹا نہیں ہونا چاہیے، جس سے اس کا شیپ نظر آئے، جسم کا حصہ نظر آئے، ہڈی نظر آئے، پسلی نظر آئے، گوشت نظر آئے۔ ایسا کپڑا بیوی صرف شوہر کے سامنے پہن سکتی ہے، ایسا کپڑا بیوی صرف شوہر کے سامنے پہن سکتی ہے، نہ بیٹے کے پاس سامنے، نہیں باپ کے سامنے، نہیں دادا کے سامنے، نہیں چچا کے سامنے، نہ خالو کے سامنے، نہیں ماموں کے سامنے، نہیں بیٹا کے سامنے، نہیں بھائی کے سامنے۔ اب افسوس کا بولنا پڑ رہا ہے کہ خاتون تھی بہت دیندار تھی، ان کی دینداری کا یہ حال تھا، ان کی گھر کی بچی، خاندان کی، گھر کی نہیں خاندان کی، کپڑا پہنتی تھی ڈھیلا ڈالا، تو بولتی تھی کہ کپڑا سا ٹائٹ پہنا کرو کہ بدن کا شیپ نظر آئے۔ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، بول رہے ہیں عورتوں کو ایسا کپڑا نہیں پہننا کہ بدن کا شیپ نظر آئے، ہڈی نظر آئے، چمڑا نظر آئے، پرسنالٹی نظر آئے، بال نظر آئے، گلا نظر آئے۔ اگر ہم ایسا کپڑا پہنا رہے اپنے گھر میں، اس کا مطلب ہم لوگ بھی دیوس ہیں، برا مت مانیے گا۔ ہم لوگ، مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا
کہ اگر تمہارے خاندان میں ایسے لوگ تھے تو وہ لوگ بھی دیوس ہیں، ہم لوگ بالکل دیوس تھے. آپ کوئی 100% دیوس ہے، کوئی 70%، کوئی 40%، کوئی 20%، کوئی 10%، کوئی 1%، کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے، کوئی انجانے میں کر رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے سب سے. اللہ تعالیٰ سے بات یہ کہہ کے نہیں بچیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا ذہن ادھر نہیں گیا تھا. اللہ تعالیٰ بولیں گے دنیا کے لیے بھیجا تھا تو دماغ لگانے کے کہاں پہ کیا کرنا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے جمع کرنا ہے، کیسے بنانا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے. اور شریعت کے معنی میں تم نے کیوں نہیں کوشش کیا سمجھنے کی. یہ تو دیندار خاتون کا حال تھا کہ اپنے گھر کی لڑکیوں کو، خاندان کی، گھر کی نہیں خاندان کی لڑکیوں کو بولتی تھی کہ کپڑا ٹائٹ کرو تو اچھا لگے گا. اور جانتے ہیں کہ جو وفات ہوئی، انتقال ہوا، نے بہت دردناک ہوا. میرے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انتقال کے بعد جو تکلیف دی، شاید اسی کے ذریعے سے ان کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے قیامت کے دن، اور قبر میں اللہ کرے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے. تو اگر اس قسم کا کپڑا پہنی آپ کی بہو بیٹی تو آپ کی بھی نماز اس کا مطلب قبول نہیں ہو رہی ہے، اس بات کا ڈر ہے. اور جب بات آئی عورتوں کے کپڑے پر، تو مرد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ مرد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پیشاب لگا اوزار نکال کے بیٹھ گئے نالی پر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی نقل کرتے ہیں کہ اللہ وسلم کو جب استنجا لگتا تھا اتنا دور چلے جاتے تھے کہ کسی کی نظر نہیں پڑے. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت ہے کہ مان لیجیے کہ اگر دور جانے کا موقع نہیں ہے، بے پردگی ہونے کا خطرہ ہے، تو جس جگہ پر اللہ وسلم بیٹھتے تھے، جسے مان لیجیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتر سائڈ اپنا سر کر لیا چہرہ، تو ایک صحابی کو بولتے تھے دکھن سائڈ کھڑے ہو جاؤ میرے پیٹھ پر کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں لے کہ ہم استنجا کر رہے ہیں. اتنا خیال کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم لوگ ذرا سا پیشاب لگا نالی پہ بیٹھ گئے، موڑی پہ بیٹھ گئے، گھر کے دروازے پہ بیٹھ گئے، یا گھر کے آنگن میں بیٹھ گئے. مرد ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ پر پردہ نہیں ہے. جس سے عورتوں کو پردہ ہے اس سے مرد کو بھی پردہ ہے. اور جب بات آئی مرد کے پردے کی، اب دیکھیے گا بہت سارا آج کل فیشن چلا ہوا ہے، جمعے میں بھی ہے، نماز 5 وقتوں میں بھی. مرد بچہ ہو چاہے مرد ہو چاہے بچہ ہو، یا نوجوان ہو چاہے جوان ہو، شارٹ پہن کر کے آ رہا ہے. شارٹ جو چھوٹے سائز کے پینٹ ہوتا ہے آدھے پاؤں تک کا، اس کو پہن کر آ رہا ہے. اور دلیل کیا دیتا ہے بندہ کہ حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیجامہ ٹخنے سے اوپر تھا، یہاں تک تھا، آدھی پھرلی تک تھا. پیجامہ چھوٹا ہونا الگ چیز ہے اور فیشن کا کپڑا پہننا الگ چیز ہے. آپ کس قوم کی نقل کر رہے ہیں جی؟ جو قوم آپ کے بھائی کو مار رہا ہے، بم برسا رہی ہے، گھر سے اجاڑ رہی ہے، کاؤنٹر کرا رہی، بلکہ یہاں تک خبر مل رہی ہے کہ کتے کے ذریعے سے مرد عورتوں کا ریپ ہو رہا ہے، کرایا جا رہا ہے فلسطین میں. سب کس کے اشارے پر؟ سب یورپ کے اشارے پر ہو رہا ہے، سب یورپین کنٹری کے اشارے پر ہو رہا ہے. اب وہ کلچر آپ کو اچھا لگ رہا ہے جو آپ کے بھائی کو مار رہا ہے، جو آپ کے بھائی کو اجاڑ رہا ہے، جو آپ کے بھائی بہن کی عزت لوٹ رہا ہے، چاہے مرد چاہے عورت رہے، سب کی اپنی عزت ہوتی ہے. ہم لوگ اتنے بے غیرت، اتنے بے شرم ہو گئے. جو ہم لوگ جوتا مارتا ہے اسی کا فیشن ہم لوگ کو اچھا لگتا ہے، اسی کا کلچر اچھا لگتا ہے، اسی کی نقل اچھی لگتی ہے. ہم لوگ سے زیادہ بیوقوف بڑھ کے کوئی ہی نہیں. ہم کہیں گے ہم سے بڑھ کے کوئی، ہم الو کو بھی لفظ استعمال نہیں کریں اس لیے کہ الو بھی اپنے پیدا کرنے والے کو مانتا ہے. ہم گدھا بھی نہیں بولیں گے اس لیے کہ گدھا بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہیں کرتا ہے. ہم لوگ کتنے گئے گزرے ہیں. اب یاد رکھیے گا، جو دوسرے کے دکھ کو دکھ نہیں سمجھتا ہے، جو دوسرے کے درد کو درد نہیں سمجھتا اپنا، اس کے زندگی میں بھی دکھ آئے گا، درد آئے گا، واللہ لازم آنا ہے. اور اس کا دکھ اور درد کو سمجھنے کا کوئی نہیں ملے گا اس کو. اسی کو اس نے دوسرے کے دکھ کو، دوسرے کے درد کو اس نے نہیں سمجھا اپنا. اور مسلمان کے بارے میں کہا تھا اللہ نے، مسلمان ایک جسم کے مانند، اگر ایک جسم کے ایک حصے میں تکلیف لگے تو پورا جسم کپانے لگتا ہے تکلیف سے. کسی کو جیسا چھری لگ جائے تو اسے انگلی جل جاتی ہے تو پورا بدن کپانے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے. مسلم قوم کو کہا گیا تھا ایسا ہونا چاہیے. یہاں ہم لوگ ایسے ہیں جو ہم لوگ کو بم برسا رہا ہے، جو ہم لوگ کو اجاڑ رہا ہے، اسی کا کلچر اچھا لگا، اسی کی نقل کر رہے ہیں. شادی بیاہ میں جو ہم لوگ تماشا دکھا رہے ہیں سب اسی کا ہے. اسکول کالج میں جو تماشا دکھا رہے ہیں سب اسی کا کلچر کا اثر ہے. وہ ہندوستانی کلچر تھوڑی ہے، وہ ہندوستانی کلچر نہیں ہے، وہ یورپین کلچر ہے. اور یورپین کلچر بھی ہم نہیں بولیں گے، وہ شیطانی کلچر ہے. یہ وہاں کے رہنے والا عیسائی بول رہا ہے، یہ سب عیسائی کلچر نہیں ہے، یہ سب شیطانی کلچر ہے. جب بات آئی شیطانی کلچر پر، ہمارے علماء کے من میں بھی بہت بڑا چور ہے. فتویٰ دیتے ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا پینٹ شرٹ پہ نماز پڑھ سکتے کہ نہیں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حلال ہے، انہوں نے کہا حرام ہے. انہوں نے کہا کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اسی میں شمار کیا جائے گا. ہمارے علماء کیا دلیل دیتے ہیں؟ پینٹ شرٹ یورپ کا کپڑا نہیں ہے، یہ ترکی قوم نے اس کپڑے کو بنایا پہلی دفعہ، ہم اس کی نقل کر رہے ہیں. آپ کو نہیں نقل کرنے کا شوق ہے؟ جاپنیز چائنیز لوگ کا جو ٹریڈیشنل لباس ہے، ثقافتی لباس، بہت باپردہ ہوتا ہے.
مرد عورت دونوں کا، اس کی نقل آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے افریقن کنٹری میں جو مرد کا کپڑا ہوتا ہے یا عورتوں کا بہت بڑا پردہ ہوتا ہے، وہاں کا جو ٹریڈیشنل کپڑا ہے، جو ثقافتی کپڑا ہے، لباس ہے، اس کی نقل کیوں نہیں؟ آپ یورپی کی نقل کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس سے مرعوب ہیں، آپ اس سے مرعوب ہیں، اور جو جس سے مرعوب رہتا ہے اس سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، یاد رکھیے گا۔ اگر آدمی کسی سے پریشر میں ہے، اس کے مقابلے میں کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ ایسا حلیہ بنا رہے ہیں جو غیر مسلم قوم کا ہے اور اس میں فخر محسوس کر رہے ہیں، ہم تو دیکھا اچھے اچھے داڑھی والے لڑکے کو، نمازی کو، پرہیزگار کو، ولیمے کے دن، شادی کے دن نہیں، شادی کے دن تو پجامہ، کرتا پجامہ میں ہے، ٹوپی میں ہے، ولیمے کے دن 2 پیس 3 پیس کپڑا پہنتا، کیوں؟ سسرالی لوگ آئیں گے دیکھیں گے میرا داماد بہت ایڈوانس لڑکا، ارے عقل کٹور، گدھے کو پینٹ شرٹ پہنا دیں تو گدھا ہی رہے گا، کوے کو سفید چونا مار دیں گے نا پینٹ، اگر اس کا رنگ کالا ہے وہ کالا ہی رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ افریقہ میں ایسی نسل کبھی کوا پایا جاتا ہے جو سفید ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کلچر کی نقل کر رہے ہیں تو ہم وہ چیز نہیں بن سکتے ہیں۔ یورپین لوگ ہم لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، کیسے مذاق اڑاتے ہیں؟ ابھی بل گیٹس نے کہا تھا کہ ہندوستانی لوگ فلانے بندر ہیں، ان پر ہر قسم کے دوا کا، انجیکشن کا، ٹیکہ کا ایکسپریمنٹ ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ویلیو اس کے نزدیک، جس کا آپ لوگ نقل کر رہے ہیں، یہ ہمارا ویلیو اس کے نزدیک ہے۔ اور نماز ضائع کرنے کی آخری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، آپ نمازی 5 وقت کے وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں، بہت لمبی نماز پڑھ رہے ہیں، چارج بھی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، عید بقرعید تو پڑھ ہی رہے ہیں، جمعہ تو۔ لیکن اگر آپ نماز صرف اکیلے پڑھ رہے ہیں، بال بچے کو نہیں بول رہے، بھائی بہن کو نہیں بول رہے، سماج کو نہیں بول رہے، دوست یار کو نہیں بول رہے، تب بھی اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قیامت کے دن جب آپ کا دوست یا آپ کا رشتہ دار یا آپ کا بھائی یا آپ کا شوہر یا آپ کا بیوی یا آپ کی بیوی یا آپ کے بچے جب پکڑائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نماز کیوں نہیں پڑھا، تو کیا بولے گا؟ میرے دوست نے، میرے باپ نے، میرے شوہر نے، میری بیوی نے، میرے بچوں نے، میرے بھائی نے، میرے دوست نے مجھے کبھی نہیں بولا نماز پڑھنے کے لیے۔ خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن مجھے کبھی نہیں بولا۔ آپ پر فرض، اگر آپ واقعی میں آپ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں، سماج کا کوئی بھی آدمی ہو جس سے آپ کے تعلقات ہیں، رشتہ داری ہے یا سماج کا تعلقات ہے، دوستی ہے، یاری ہے، اس کو بولتے رہیے کہ بابو نماز پڑھو، مانے نہ مانے آپ پر فرض آپ کو بولتے رہنا ہے جب تک تعلقات باقی ہے، جب تک زندگی باقی ہے۔ باقی اس کی مرضی، پڑھے نہ پڑھے، اپنا تو فرض ادا کر رہا ہے انسان کہ ہم بول دیں اس کو نماز پڑھنے کے لیے۔ اس لیے اگر آپ نماز پڑھ رہے 5 وقت وقت کی پابندی کے ساتھ، اطمینان سے، چین سکون سے، لیکن نماز کی تبلیغ دوسرے کو نہیں کر رہے ہیں، دعوت نہیں دے رہے ہیں اپنے سرکل کو، اپنے جاننے والے، اپنے رشتہ دار کو، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ سے پکڑیں گے کہ جنت اکیلے جنت پانے کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جنت اکیلے جنت پانے کا نام نہیں ہے، آپ کو خود بھی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس لائن پر لانا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ جو لوگ ایمان لائے خود کو بھی، اپنے گھر بار، بال بچے کو، رشتہ دار کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو یہ سب شکل تھے نماز کو ضائع کرنے کی۔ ایک شکل یہ ہے کہ نماز نہ پڑھے، دوسری شکل یہ ہے رکوع سجدہ قیام اطمینان سے نہیں کرے، تیسری شکل یہ ہے کہ وقت کی پابندی سے نہیں پڑھے، اور یہ بھی شکل ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے گھر والے ننگے ہیں کپڑا پہن کر کے، وہ بھی نماز ضائع کر رہے ہیں، یا ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن بدکاری سے، زناکاری سے بچ نہیں رہے، تب بھی ہماری نماز ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اپنے سماج کو نہیں تبلیغ کر رہے نماز پڑھنے کی، اپنے بھائی، بیٹا، بیٹی، شوہر، دوست، یا درجان ننیاز، سسرال والے کو، تب بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ ہماری نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق دیں کہ نماز کا ہم حق ادا کریں، ایسی نماز ادا کریں ہم جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بھی منہ دکھانے کے لائق رہے ہیں ہم لوگ، اور رسول ہم کو بھی منہ دکھانے کے لائق رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو روایت بہت خطرناک ہے کہ حوض کوثر پر فرشتے آب کوثر جب اللہ کے رسول ہم پلا رہے ہیں لوگوں کو، فرشتے ایک قوم کو ہکا کر کے لے جائیں گے جہنم کی طرف، وضو کی نشانی، نماز کی نشانی، نماز کے گٹے سے اللہ کے رسول پہچانے میری امتی ہے، بولیں گے رک جائیے میری امتی ہے، فرشتے بولیں گے نہیں، یہ آپ کے جانے کے بعد نئی نئی چیز پیدا کی ہے اسلام میں، یہ نئی چیز نہیں پیدا کر رہے ہم لوگ اسلام میں کہ رکوع سے اٹھ کے فوراً سجدے میں چلے جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ کے دوبارہ فوراً سجدے میں چلے جا رہے ہیں، یا نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب اسلام کے نام پر ہم لوگ جنازہ نکالے اسلام کا، یہ سب ہم لوگ اسلام کے نام پر اسلام کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس قسم کی غلطی سے محفوظ رکھے کہ ہم قیامت کے دن نماز پڑھ کر کے بھی ہمارے کوٹے میں کچھ نہیں رہے. خود بھی پردے کا خیال رکھیں، اپنے سماج کے بھی پردے کا خیال رکھیں، سماج کو بھی سمجھائیں کہ پردے کا خیال رکھیں. جب تک زندہ رکھیں اسی عمل کے ساتھ، اسی کردار کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ زندہ رکھیں. جو گزر گئے انہیں بھی بخش دیجیے، جو آج کو زندہ انہیں بخش دیجیے، جو کل کو گزرے انہیں بخش دیجیے، جو ہم سے قریب انہیں بھی بخش دیجیے، جو ہم سے دور انہیں بھی بخش دیجیے. جن کے گھروں میں بیماری ہے، خواہ کسی بھی عمر کو، کسی بھی قسم کی، کسی بھی درجے کی، الہی ہمارے مریضوں کو شفائے کلی اور عاجل عطا فرما دیجیے. جن کے گھروں میں کماریاں متعلقہ ہے، جوان بہو بیٹے ہیں، بھائی بندو بیٹھے ہیں، الہی ان کے لیے پردے غیب سے اسلامی جوڑے کا نظام فرما دیجیے. جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے. جو بیگان کے پردے غیب سے کا انتظام فرما دیجیے. الہی ہمارے گھروں میں، اسکول میں، کالجز میں، مکتب میں، حفظ خانے میں، یونیورسٹیز میں، محلہ میں، ٹولہ میں، شہر میں، ڈسٹرکٹ میں، صوبے میں، اسٹیٹ پر، ملک پر، تمام انسانیت پر ایسی برکت نازل فرماتی رہی ہو کہ ہم آپس میں ایک اور نیک بن کے رہیں، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ سے، رسول وسلم سے، فرشتوں سے، تمام نبی رسول سے، تمام صالحین اولیاء سے محبت، سچی بعملی محبت نبھاتے رہیں اور اسی کے ساتھ دنیا سے جائیں. دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر ذہن میں کسی کو اس درس کے متعلق کچھ قسم کا سوال آ رہا ہے تو پوچھ سکتے ہیں.